اتنا زور کا تھپڑ تھا. اللہ کی شان کہ مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا خیبر کا، اور اس کا خامد بھی قتل ہوا، اور پھر وہ بھی گرفتار ہوئی، اور بالآخر نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح فرما لیا. جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صفیہ یہ نشان چہرے پہ کیسا؟ تو انہوں نے بات سنائی کہ میں نے خواب دیکھا، خامن کو بتایا، اس نے زور کا تھپڑ مارا، چہرے پہ آج تک نشان باقی ہے. اور اس کی تعبیر یہ تھی کہ ان کو اللہ رب العزت ایک عظیم ہستی کے ساتھ نکاح کی توفیق عطا فرمائیں گے. تو انہوں نے چاند کو اپنی گود میں دیکھا، واقعی عرب کا چاند گود میں آ گیا ان کے. تو خواب ایسے ہوتے ہیں. اب وقت کی بات سن لیجیے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کے جس حصے میں خواب دیکھا جائے اس سے وقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. عشاء کے بعد خواب دیکھا تو پورے ہونے میں 10 سال لگیں گے، اور آدھی رات میں دیکھا تو 5 سال لگیں گے، اور اگر سحری کے وقت دیکھا تو چند مہینوں میں پورا ہو جائے گا. تو ان کے نزدیک فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے وہ خواب کے پورے ہونے کی لمٹ ہوتی ہے. جتنا فجر کے قریب خواب دیکھیں گے اتنا جلدی وہ پورا ہوگا، اور اگر شروع رات میں دیکھیں گے تو لمبا عرصہ ویٹ کرنا پڑے گا. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خواب میں اللہ رب العزت کو بے مثل بے مثال دیکھے تو اس خواب سے بڑھ کر بابرکت خواب اور کوئی نہیں ہوتا. چنانچہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے لیے یہ نعمت سلامت رکھی ہے کہ وہ خواب میں اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں. منامی معراج ان کو نصیب ہو سکتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا. اگر کوئی شخص حضرت جبریل علیہ السلام کو خواب میں دیکھے خوش طبع اور خندہ پیشانی کے ساتھ تو اس کی تعبیر ہوگی کہ وہ اپنے دشمنوں کے اوپر کامیاب اور فتح یاب ہوگا. اور اگر جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور پریشان حالت میں دیکھا تو تعبیر ہوگی کہ اس کو دشمنوں کے مقابلے میں ناکامی ہوگی. خواب میں اسرائیل علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا اور اپنے آپ کو زمین پر دیکھا تو یہ اس بات کی علامت کہ یہ بندہ اپنے مرتبے سے معزول ہو جائے گا. فرشتوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا تو اس بات کی علامت کہ یہ شخص گناہوں کی وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار ہوگا. خواب میں حضرت صدیق اکبر کو دیکھنا یہ خوشی اور راحت کی علامت ہے. خواب میں عمر فاروق لانوں کو دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ دیکھنے والا انسان انصاف کی صفت سے متصف ہوگا. خواب میں عثمان غنی لانوں کو دیکھنا اس بات کی علامت کہ یہ انسان عبادت گزار پرہیزگار ہوگا. حضرت علی لانوں کو خواب میں دیکھنا اس بات کی نشانی کہ دیکھنے والا انسان بہادر ہوگا، قبیلے کا سردار بنے گا. صحابہ لانوں کو خواب میں دیکھنا اس بات کی علامت کہ یہ انسان دین کا کام کرنے والا اور دین کے راستے پہ چلنے والا ہوگا. سیدنا حسن اور حسین لانوں کو خواب میں دیکھنا اس بات کی علامت کہ یہ انسان خوب خیر اور راحت کو دیکھے گا مگر اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائیں گے. جو شخص خواب میں جو کا آٹا دیکھے تو دین میں درستی کی علامت، گندم کا آٹا دیکھے تو مال تجارت میں نفع ملنے کی علامت، البتہ باجرے کا آٹا دیکھے تو نفع تھوڑا ہونے کی علامت ہے. اب مکئی کا آٹا تو لکھا ہوا نہیں.
چنانچہ فرمایا یوسف علیہ السلام نے اس بندے سے جس کو کہ امید تھی کہ یہ نجات پا جائے گا اور بادشاہ کے قریب ہو جائے گا، اس کو کہہ دیا کہ بھئی بادشاہ کے سامنے جا کے ذرا میرا بھی تذکرہ کرنا۔ یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اس کو یاد دہانی ہو جائے گی کہ بھئی ایک بندے کو جو میں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے اور کئی سال گزر گئے تو میں نے اس کا پتہ بھی نہیں کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ جب بندہ گیا تو شیطان نے اس کو یہ بات ہی بھلا دی۔ اصل میں وقت پورا نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت متعین ہوتا ہے۔ تو ان کو بضع سنین، کئی سال، یہ بضع سنین 2 سے لے کے 9 10 تک، تو کچھ حضرات 5 سال کہتے ہیں، زیادہ 9 سال کہتے ہیں کہ ان کو 9 سال اور رہنا پڑ گیا۔ اور بعض نے فرمایا کہ اگر وہ بندے کو اگر کہنے کی بجائے اللہ سے فریاد کرتے تو اللہ تعالیٰ جلدی نجات کا ذریعہ بنا دیتے۔ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو قرب کے مقام میں ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ میرے سوا کسی اور کے سامنے اپنا حال سنائیں، ان کو چاہیے یہ میرے ہی سامنے حال سنائیں، میں ہی ان کی بات کو سنوں۔ جب کئی سال گزر گئے، اب دیکھو اللہ تعالیٰ حالات کیسے بدلتے ہیں۔ بادشاہ نے خواب دیکھا اور بادشاہ کا خواب اور بھی زیادہ عجیب اور کمپلیکیٹڈ تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اٹھ کے لوگوں کو کہا، ذرا توجہ فرمائیے، وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات۔ بادشاہ نے 7 پتلی گائیں دیکھی، 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک بالیں دیکھی، یہ جو بیل چڑھتی ہے نا، بیلیں دیکھی، وہ جو تازہ بیلیں ہیں ان کے اوپر لپٹ رہی ہیں۔ اس نے کہا بھئی یہ عجیب، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ جو بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ تھے تو انہوں نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی۔ جب بادشاہ نے کہا نا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ تم اس خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو خواب کے بارے میں مجھے جواب دو۔ قالوا اضغاث احلام، وہ کہنے لگے ایسے ہی پریشان خیال ہے۔ انسان کو کئی مرتبہ تھکاوٹ کی وجہ سے، ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے ایسے اوٹ پٹانگ خواب بھی آ جاتے ہیں، بے مقصد بے معنی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی خواب ہوتے ہیں، وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم لوگ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں رکھتے۔ اب جب بادشاہ سے پوچھا تو جو بندہ پانی پلانے والا تھا اس کو یاد آیا کہ ہاں جیل میں ایک شخصیت نے ہمارے خوابوں کی تعبیر دی تھی اور خواب بالکل سچ تھا، تو کیوں نہ میں اس سے جا کے خواب کی تعبیر پوچھوں۔ لہذا وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ، اور ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اس نے کہا اور مدت کے بعد اس کو خیال آیا، انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، کہ میں آپ کو خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں، مجھے اگر آپ بھیجیں، جانے کی اجازت دے دیں۔ پھر وہ آیا جیل میں اور آ کر کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق،
یوسف علیہ السلام اے صدیق، ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ صادق کہتے ہیں جو زبان سے سچ بول رہا ہو، وہ صادق ہوتا ہے، اور صدیق کہتے ہیں جو زبان سے بھی سچ بولے اور اس کا عمل بھی اس کی تصدیق کرے، دونوں کمبائن ہو۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ ہر صدیق صادق ہوتا ہے، ہر صادق صدیق نہیں ہوا کرتا، دونوں میں فرق کیا ہے مفسرین نے۔ اس نے صدیق کیوں کہا؟ کیونکہ اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ کس طرح جیل کے اندر وہ ایک نیکوکاری کی زندگی گزار رہے تھے اور ان کی بات کیسے سچ نکلی۔ تو جب اس نے آ کے پوچھا افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ تو جب اس نے آ کے یہ خواب سنایا تو اس پر یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر اس کو دی، فرمایا تزرعون 7 سنین دأبا، کہ تم 7 سال اپنا غلہ خوب کاشت کرو، فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، پھر جب تم گندم کاٹو تو اس کو اسی طرح سٹے میں رہنے دینا، ضرورت کی نکالنا استعمال کرنا باقی رہے، کیونکہ جب گندم کا دانہ سٹے میں رہتا ہے تو وہ کیڑے سے محفوظ ہوتا ہے، تو گندم خراب نہیں ہوگی۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کی سلامت فہم تھی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ جب گندم کو رکھنا ہے اگر نکال کے رکھیں گے تو خراب ہو جائے گی، لہذا انہوں نے کہا کہ گندم کو 7 سال خوب کاشت کرو، کاٹو، سٹور کر لو، مگر سٹے سے نکالو نہیں، اتنی نکالو جو ضرورت کی ہو۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر 7 سال قحط کے آئیں گے، یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، پھر اس ذخیرہ کو جو تم نے بچا کے رکھا ہوگا ان 7 سالوں میں تم کھا لو گے، تھوڑا سا البتہ بچے گا۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، خوب بارش ہوگی، وفیہ یعصرون، اور لوگ خوب شیرہ نچوڑیں گے۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی۔ اب نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ پہلی بات کہ جب وہ بندہ گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ خواب کی تعبیر بتائیں، تو یوسف علیہ السلام نے شکوہ تو نہیں نہ کیا، تو بھول ہی گیا تھا، میں نے تجھے پیغام دیا تھا، اب ضرورت پڑی تو میں یاد آیا۔ نہیں، علماء کو چاہیے کہ اگر کوئی شاگرد یا مسئلہ پوچھنے والا کسی بات کو بھول جائے یا نہ کر پائے تو علم دینے میں ان کو رکاوٹ نہ ڈالے۔ یوسف علیہ السلام نے تو تعبیر فوراً بتا دی نا، مشروط تو نہیں نہ کی کہ تو نے یہ کام نہیں کیا میں نہیں تجھے تعبیر بتاتا، نہیں، علم مجانن ملتا ہے، مجانن دیا جاتا ہے، اس کو مشروط نہیں کیا جاتا کہ جو خدمت کرے گا اس کو تو سبق اچھا پڑھائیں گے، جو نہیں کرے گا اس کو نہیں پڑھائیں گے، یا پھر صوفی صاحب جو ہدیے دے گا سبق بڑھائیں گے، اور جو نہیں دے گا اس کا سبق نہیں بڑھائیں گے۔ یہ کوئی رشوت تھوڑی ہے، یہ تو علم ہے، اللہ رب العزت نے دیا۔ اور علم کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس علم کی وجہ سے جو خواب کی تعبیر کا تھا یوسف علیہ السلام کو تخت پہ بٹھایا۔ تو اگر خوابوں کی تعبیر سے دنیا کا تخت مل سکتا ہے
تو اللہ رب العزت کی معرفت کے علم سے ہمیں آخرت کا تخت کیوں نہیں مل سکتا؟ اللہ رب العزت سے یہ نعمت مانگنی چاہیے. چنانچہ جب بادشاہ کو یہ تعبیر ملی تو بادشاہ بھی حیران کہ بھئی یہ تعبیر اتنی اچھی کس نے دی. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کیسے نکال لیا 7 سال اچھے ہوں گے، 7 سال قحط کے ہوں گے، پھر 15ویں سال بارش ہوگی. تو یوسف علیہ السلام نے ایک تو یہ کہ جانور دیکھے اور پھر اس کے ساتھ کچھ بالی دیکھی، شربز دیکھی، تو زراعت بھی دیکھی اور جانور بھی دیکھے. تو اب ان دونوں کے کمزور ہونے سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ بارش نہیں ہوگی. جب بارش نہیں ہوتی تو کھیتی نہیں ہوتی، کھیتی نہیں ہوتی تو جانور کمزور ہوتے ہیں. تو قحط کا اندازہ تو انہوں نے اس سے لگایا کہ 7 سال قحط کے ہوں گے، مگر پھر 7 موٹی گائیں بھی دیکھی اور 7 دوسری ٹہنیاں بھی دیکھی، تو سمجھ گئے کہ 7 سال اچھے ہوں گے. تو جب 7 اور 7 14 گزر جائیں گے تو خواب تو یہیں تک تھا. پھر انہوں نے اپنی جو خدا نے ان کو بصیرت دی تھی، علم دیا تھا، اس سے یہ پہچان لیا کہ پھر اس کے بعد 1 سال اور اچھا آئے گا جو 15واں سال ہوگا. تو اس پر انہوں نے تعبیر دی. اب جب مالک نے یا جو بادشاہ تھا اس نے سنی، وقال الملک ائتونی بہ، تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی تعبیر دینے والا کون ہے، اسے لے آؤ میرے پاس. فلما جاء الرسول، جب وہ قاصد آپ کے پاس پہنچا، یوسف علیہ السلام کے پاس، قال ارجع الی ربک، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، جا کے اس سے پوچھو ان عورتوں کا حال کیا ہوا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. 2 نقطے. ایک تو علماء صلحاء کو چاہیے اگر ان کے اوپر کہیں تہمت لگتی ہو تو اس کو کلیریفائی کرنا ضروری ہوتا ہے، چونکہ یوسف علیہ السلام باہر نہیں گئے، فرمایا پہلے بتاؤ کہ ان کا کیا حال. اور دوسرا نقطہ کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا نام نہیں لیا کہ زلیخا سے پوچھو کہ کس نے گناہ کے لیے بلایا تھا، عورتوں کا نام لیا، نسوہ کا نام لیا. کس لیے؟ مفسرین نے لکھا کہ اگرچہ زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تھی، پالا تو اسی نے تھا، محسنہ تو وہی تھی، اس کے احسان کے بدلے کی وجہ سے اس کا نام لینا گوارا نہیں فرمایا. تو محسنہ ہو کافرہ ہو اس کا بھی بد احسان کا بدلہ دیا. ہم لوگ ایمان والوں کو ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے پاتے. اب آنے والے بندے نے یہ کہا کہ جی آپ جیل سے آئیں، باہر نکلے. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ارجع، واپس جاؤ. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ اخی یوسف، اللہ تعالیٰ بھائی یوسف پر رحم فرمائے. لو کنت مکانہ، اگر اس کی جگہ میں ہوتا، لاجبت الداعی، تو میں آنے والے کی دعوت کو قبول کر کے جیل سے نکل جاتا. یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے. اب جب بادشاہ سے یہ بات پوچھی گئی قال ما خطبکن ان راوتن یوسف عن نفسہ، تو یوسف علیہ السلام نے تو بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھئی واقعے کی حقیقت کیا؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، وہ کہنے لگی کہ حاشا للہ، ہم نے تو اس میں ذرا بھی برائی نہیں دیکھی. تو عورتوں نے اس بات کی گواہی دی. یہاں ایک نقطہ اور بھی ذہن میں رکھیں
کہ عورتوں نے جب دیکھا تھا تو کیا کہا تھا؟ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. تو فرشتوں سے اس لیے کہ انہوں نے مشابہت دی تھی کہ فرشتوں کے اندر یہ بشری تقاضا نفسانیت کا نہیں ہوتا. تو مفسرین نے لکھا کہ فرشتوں کے ساتھ تشبیہ دینے کا اصل مقصد تھا کہ یہ جو زلیخا کی بات چل پڑی ہے اس کے اندر ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی، اس کے اندر تو وہ کرامت ہے جو اللہ نے فرشتوں کو عطا فرمائی ہوئی ہے. یہ نفسی اور بشری تقاضوں والا بندہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے فرشتوں سے تشبیہ دی تھی. چنانچہ اب جب بادشاہ نے پوچھا تو عورتوں نے بات واضح کر دی. قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی کہنے لگی الآن حصحص الحق، کہ اب تو بات کھل گئی. انا راودتہ عن نفسہ، میں نے یوسف کو اپنی طرف مائل کیا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ تو سچا ہے. اب دیکھیں کہ وہ زلیخا جو پہلے تو کہہ رہی تھی کہ کیا ہونا چاہیے اس کا سزا جو تمہارے اہل خانہ سے بدکاری کرے، تو شروع میں تو اس نے اپنی بات نہیں مانی. اب اتنے سالوں کے گزرنے کے بعد اب آ کر وہ بات مان رہی ہے. تو دو سٹیٹمنٹ ڈیفرنٹ کیوں ہیں کہ پہلے یہ کہا کہ اس نے اہل خانہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، جیل میں بھیجو، سزا دو. اتنے سال جب گزر گئے اب کہتی ہے کہ ہاں میں نے یہ کہا تھا. تو مفسرین نے لکھا کہ محبت جب کچی ہوتی ہے تو انسان دوسرے کے سر پہ بوجھ ڈالتا ہے، اور جب محبت راسخ ہو جاتی ہے پھر انجام کا ڈر نہیں ہوتا، پھر سارا سر اپنے سر پہ بوجھ اٹھا لیا کرتا ہے. اب اس کی محبت تام ہو چکی تھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو اب اس نے کہہ دیا نتیجہ جو بھی نکلے گا میری ذلت ہوگی، بدنامی ہوگی، خاوند مجھ سے ناراض ہوگا. بات میں سچی کرتی ہوں کہ ہاں میں نے یوسف سے محبت کی اور میں نے ہی اس کو اپنی طرف مائل کیا. اللہ کتنا کریم ہے، جس نے الزام لگایا تھا اسی کی زبان سے اللہ پاک دامنی کی گواہیاں بھی دلوا دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک عجیب معاملہ ہے کہ جو ذریعہ مشکل کا بنتا ہے انسان اگر پکا رہے تو وہی ذریعہ انسان کی خوشی کا بنتا ہے. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور مشکلات میں پڑنے کا سبب وہی بنا، وہ جو شروع میں دیکھا تھا 11 ستارے، چاند اور سورج. تو خواب دیکھا اور مشکلات کی ابتدا ہو گئی، اور ان مشکلات میں وہ دین کے اوپر جمے رہے، حکم خدا کے ساتھ جڑے رہے. پھر آخر پہ ملک نے خواب دیکھا اور وہی خواب ان کے تخت میں بیٹھنے کا ذریعہ بن گیا. خواب ہی مشکل میں پڑنے کا ذریعہ بنا، اللہ نے خواب ہی کو تخت پہ بیٹھنے کا ذریعہ بنا. سبحان اللہ، اللہ کی شان بہت بڑی ہے. چنانچہ جب یہ بات کھل گئی، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام اہتمام محض اس وجہ سے ہے تاکہ عزیز کو یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیابت میں کوئی خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالی خائن لوگوں کے مکر کو، خیانت کو چلنے کو ہدایت ہی نہیں دیتے. اب سوچئے ذرا کہ اس پورے واقعے میں نقطے کی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر
بادشاہ کے دل میں یہ ہوتا کہ یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی کھوٹ ہے، تو پھر تو وہ کبھی بھی ان کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرتا۔ اب جیل میں جانے سے، عورتوں کے کہہ دینے سے کہ ہم نے بلایا برائی کی طرف، ہم نے برایا، تو بادشاہ کا ذہن صاف ہو گیا۔ تو جب بادشاہ کا ذہن صاف ہو گیا کہ یہ بندہ امانت میں خیانت کرنے والا نہیں، تو ٹرننگ پوائنٹ یہاں سمجھنے والا یہ ہے کہ بادشاہ اس وقت عمر میں بھی کافی ہو چکا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ میرے کام کو کوئی سنبھالے، میں اب ان جھمیلوں سے نمٹنے کے قابل نہیں رہا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ جوان خون چاہیے جو پورے ملک کے معاملے کو سنبھالے اور اس کام کو دیکھے۔ اس کے لیے اس کو کسی ایسے بندے کی ضرورت تھی جو بددیانت نہ ہو۔ اب ضرورت تو اس کو یہ تھی، اور ادھر اللہ نے حال کیا بنا دیا کہ یوسف علیہ السلام جیل سے آئے اور ان کی امانت کی عورتوں نے گواہی دے دی۔ تو بادشاہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جس شخص نے میری عدم موجودگی میں میری عزت اور آبرو کی امانت میں خیانت نہیں کی، جو اتنا سچا ہے، اب اگر میں خزانے بھی اس کے حوالے کر دوں گا تو میری امانت میں یہ ہرگز خیانت نہیں کرے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا اس کو، اس وقت جو ہے یوسف علیہ السلام بات فرما رہے تھے، مگر آپ نے ساتھ فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔